نتائج حاصل ہوں گے. ہمیں جوائن کیا ہے وجاہت علی ملک صاحب نے جو پریزیڈنٹ جہلم ٹیکس بار کے آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وجاہت صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت. آج ہم بات کر رہے ہیں جو ٹیکس پروفائل اپڈیشن کا سلسلہ ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پروویژن لایا گیا ہے یہ ڈیٹا اس سے اپڈیٹ ہو رہا ہے یا جو پروگریس ہے وہ سلو ہے اور ایف بی آر کو کوئی اور میکینزم ڈرا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے سسٹم تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ سسٹم جو ہے ابھی فلی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. میں نے آج بھی جو ہے اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو ایف بی آر کا ویب پورٹل ہے اس پہ میں لاگ ان ہوا ہوں اور میں نے اپنا پروفائل اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس پہ وہ فارم تو کھلتا ہے لیکن آگے اس کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ ایڈیٹیبل نہیں ہیں. ان میں ہم کوئی چیز جو ہے وہ انٹر نہیں کر سکتے. جو ایف بی آر نے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے اپنے سارے یوٹیلیٹی کنیکشن بزنس ڈیٹیلز بینک اکاؤنٹس کچھ بھی ہم جو ہے اس میں انٹر نہیں کر سکتے. اور ایف بی آر نے اس کو پہلے 30 دسمبر کا ٹائم تھا کہ آپ جو ہے اپنا پروفائل اپڈیٹ کریں, اس کو ایکسٹینڈ کیا اس مہینے کی 31 مارچ تک. لیکن کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے اتنے پروفائل اپڈیٹ نہیں ہوئے لوگوں کے ٹیکس پیئرس کے. کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکومنٹیشن سے لوگ گھبرا رہے ہیں, لوگ اپنا ریکارڈ نہیں دینا چاہ رہے تھے. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ڈاکومنٹیشن کا ہے. ٹیکس تو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ میں آ ہی جائے گا. جی دیکھیں, لوگ تو جو ہے وہ ٹیکس پیئر پاکستان میں ہیں جو کہ اپنی ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اسی طرح لوگ جو ہے وہ اپنا پروفائل بھی اپڈیٹ کریں گے, لیکن ایف بی آر کی طرف سے اگر یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ فلی فنکشنل ہو. جب ان کا سسٹم ہی فنکشنل نہیں ہے تو ٹیکس پیئر نے اس میں کیا اپنی جو ہے وہ پروفائل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی آر ایس بند پڑا ہے یا سلو ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں آئی آر ایس چل رہا ہے, آئی آر ایس ٹھیک ہے فنکشنل ہے, لیکن اس کے اندر جو آئی آر ایس کے اندر جو پروفائل اپڈیٹ کرنے کا آپشن ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جب وہ فنکشن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے آفس نے کوئی بھی اپڈیشن نہیں کی ہے پروفائل کی, یا ہوئی ہے کچھ اپڈیشن؟ نہیں, کوئی اپڈیشن نہیں ہوئی, کوئی بھی نہیں کی ہے. میں نے انفیکٹ اپنا پروفائل بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سسٹم نے مجھے الاؤ نہیں کیا. میں بھی یہ ٹیمپریریلی جو ہے وہ اس سے مسئلہ آیا ہو, لیکن جو ہے اس لیے کہ لوگوں کی اپڈیشن تو ہوئی ہیں لیکن کم ہوئی ہیں. لوگ ذرا ٹائم کنزیومنگ ہے اور ٹیکس ایڈوائزر کو ٹیکس فائلر سے انفارمیشن لینے میں ٹائم لگ رہا ہے. یہ وجہ تو آئی ہے, لیکن یہ نہیں آئے کہ وہ اپڈیشن وہاں پہ جو ہے وہ لنک جو ہے وہ کھل نہیں رہا ہو. نہیں, لنک کھل رہا ہے لیکن اس میں ہم انٹر نہیں کر سکتے. میں نے آج یہ آپ کی طرف سے میخواہ ہو سکتا ہے فار ٹائم بینگ ہو, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایف بی آر کی ساری یہ جو ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز سے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو فائلرز ہیں ان کے لیے بہتری ہوگی, کوئی ان کو کمپلائنس میں ان کو فیسیلیٹیشن ہوگی, کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی, یا ان کے ریکارڈ پوری طرح ایف بی آر کی نظر میں آ جائے گا اور پھر ان کو نوٹس پہ نوٹس ہی ایشو کیے جائیں گے؟ جی دیکھیں, ایف بی آر کی نظر میں تو ہر بندے کا ریکارڈ آلریڈی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ٹیکس پروفائلنگ کا ایف بی آر نے ایک نادرا کے ساتھ مل کے جو آن لائن سسٹم جنریٹ کیا تھا, جس میں ہر بندے کی, ہر پاکستانی سٹیزن کی ایف بی آر کے پاس جو معلومات تھیں وہ اویلیبل ہیں, اور وہ بندہ خود بھی جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. یہ دو سسٹم بنائے تھے, ایک ایف بی آر نے نادرا کے ساتھ مل کے, اور ایک ایف بی آر نے اپنے طور پر جو معلومات ان کو اویلیبل تھی. تو یہ ایف بی آر کے پاس ہر ٹیکس پیئر کی یا ہر پاکستانی سٹیزن کی معلومات موجود ہیں. اب یہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پروفائل کو اپڈیٹ کرے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے وہ اس چیز کا ثبوت دے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے اور وہ پورا ٹیکس پے کرے گا. اچھا وجاہت صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس فائلر ان کے ریکارڈ کی اپڈیشن زیادہ بڑا ایشو ہے, یا وہ لوگ جو اس سسٹم سے باہر ہیں ان کو لانا بڑا کی ضرورت زیادہ ہے؟ جی میرے خیال میں یہ دونوں کام بہت اہم ہیں. جو ٹیکس نیٹ میں بندے شامل نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سسٹم میں لایا جائے,
اور جو آلریڈی ہیں وہ تو چلو کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی جو چاہیے وہ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ اپڈیٹ کریں. میں بھی ان میں بہت ساروں نے کیا بھی ہوگا اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن جو بالکل ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ وہ جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹیکس کی مد میں. کیونکہ اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے نا وہ پاکستان میں جو اس وقت NTN ہولڈر ہیں وہ 3.5 ملین سے زیادہ ہیں. اچھا جہلم میں کتنے آلموسٹ آپ کے خیال میں کوئی ایگزیکٹ مطلب اپروکس آپ کے کتنے ٹیکس فائلرز ہوں گے جہلم میں؟ جہلم جو ہے یہ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے اور اس کی 5 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اس کی، اور میرے خیال میں جو ہمارا ادھر جو ہے ایک سب آفس ہے جس کو ہم TFC کہتے ہیں، ٹیکس فیسیلیٹیشن سینٹر، یہ یعنی فل فلیج ادھر ریجنل ٹیکس آفس بھی نہیں ہے. تو جہلم کی 4 تحصیلیں ہیں، تحصیل جہلم، تحصیل دینا، تحصیل سہاوا اور تحصیل پنڈ دادنہان. ٹوٹل جو ہے مطلب ٹیکس فائلرز یہاں پہ کیا کوئی ٹوٹل ٹیکس فائلر میرے خیال میں میکسیمم 30,000 تک ہوں گے. اچھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب IRS پہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں آن لائن؟ جی موسٹ آف دا پیپل جو ہے اب وہ IRS پہ ریٹرن فائل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہے وہ مینولی ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں. میں ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر میں تو اپنے سارے کلائنٹس کی جو ہے وہ آن لائن ریٹرن فائل کرتا ہوں، لیکن آج سے ابھی کچھ سال پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے اور کمپیوٹر نہیں ہے، لائٹ نہیں، یہ تو صرف ایکسکیوز ہے یا جینوئن لوگوں کے گراؤنڈ پہ مسائل بھی ہیں اس کے؟ میں بھی رورل ایریاز میں جو ہے وہاں پہ بجلی کا ایشو ہو یا نیٹ کا ایشو ہو، لیکن ہمارا جو جہلم ڈسٹرکٹ ہے، ہم تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوں، میں جہلم میں بیٹھا ہوں، تو وہاں پہ تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، تو ہمارے لیے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. اب جہلم کے ساتھ جو دوسرے ولیجز وغیرہ پہ ہیں وہاں پہ شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ تھوڑا بہت ایگزسٹ کرتا ہے. یا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر آپ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو فائلر لسٹ سے نکال دیں گے اور آپ پہ پینلٹی بھی لگائیں گے، تو یہ کچھ ہارش ہے یا ایسے ہی FBI کو ایسے ہی طرح کے پروویژن لانے چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ہارش نہیں ہے. یہ پروویژن جو ہے وہ لا ایک پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے تحت جو ہے جب تک FBR کو اس طرح کی پروویژن نہیں لگائے گا تو لوگوں میں ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی، اور جب ڈیٹرنس کریٹ نہیں ہوگی تو لوگ اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے. تو یہ ایک پروویژن ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا. تو آپ کو پتا ہے آج کل جو ہے ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تو میں بھی لوگ اس کے ڈر سے جو ہے وہ جلدی اپنا پروفائل جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. FBR میں اس کی کسی کو ایڈورٹیزمنٹ ٹی وی پہ دے سکتا ہے یا نیوز پیپر میں. اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ FBR اس کو جو ہے خود کیوں نہیں کیا، انہوں نے لوگوں پہ کیوں ذمہ داری ہے؟ کمپلائنسز FBR جو ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو ٹیکس فائلر ہے، کوئی نوٹس ہے آڈٹ کا تو ٹیکس فائلر دیتا ہے جواب، اس کا مانیٹرنگ کا ہے تو ٹیکس فائلر جواب. FBR اپنے سسٹم، گورنمنٹ اپنے سسٹم کو انٹیگریٹ کر کے FBR کے ریکارڈ کو اپڈیٹ کر سکتی تھی. دیکھیں FBR کے پاس جو آلریڈی سسٹم ہے پروفائلنگ کا وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کی جو ہیں وہ اپڈیٹ نہیں ہے. تو FBR نے یہ لوگوں پہ ڈال دیا ہے، اب ٹیکس پیئرز پہ ڈال دیا ہے کہ وہ خود اپنا پروفائل جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ جو ہے FBR پہ بھی تھوڑا برڈن کم ہو اور لوگ خود جو ہے وہ والنٹیرلی اپنا پروفائل، اپنا ٹیکس پروفائل جو ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں. تو یہ میرے خیال میں ایک FBR نے لوگوں پہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے ٹیکس پیئرز پہ. لیکن ٹیکس پیئرز یہ کہتے ہیں ذمہ داریاں تو ہم پہ ڈالی جا رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فیسیلیٹیشن یا فیسلٹی نہیں دی جا رہی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فیسلٹیز جو ہے وہ FBR نے جو یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا فائلر اینڈ نان فائلر کا، یہ بہت اچھا سسٹم ہے. اس میں فائلر کے لیے بہت ساری جو ہے وہ مراحت دی گئی ہیں. جیسے کوئی بندہ گاڑی لینے جاتا ہے تو اس پہ جو
ایڈوانس ٹیکس وہ پے کرتا ہے وہ تھوڑا ہے فائلر پہ، نان فائلر پہ زیادہ ہے. اسی طرح ٹوکن کرواتا ہے اس پہ تھوڑا ہے، نان فائلر پہ زیادہ ہے. بینکنگ جو سیکٹر ہے وہاں پہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ فائلر پہ تھوڑی ہے، نان فائلر. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو یہ ڈسٹنگوش کیا گیا یہ بہتر ہے اور اس میں اس کو جو ہے آگے بڑھنا چاہیے؟ جی بالکل بالکل، یہ بہت ہی اچھا ایک اسٹیپ تھا FBR کی طرف سے فائلر اینڈ نان فائلر کا جو کانسیپٹ ایشو کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے بندے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں وہ شامل ہوئے. بہت شکریہ وجاہ صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جہاں سے بھی جس شہر سے بھی ریپرزنٹیشن آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا اقدام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی فیسلٹی، تھوڑا سا FBR کو اس پہ جو ہے وہ ریلیکسیشن دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کر سکیں. لیکن ڈاکومنٹیشن کی بات سب نے کی، کہا کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں ٹیکس فائلر کی طرف تو وہ ٹیکس دے کر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی صحت کی جو سہولتیں وہ خود خریدوں، میں اپنا پانی بھی خود خریدوں، میں اپنی سفری سہولت بھی خود خریدوں، مجھے اگر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تو بھی میں خود کروں. لیکن جب میں ڈیولپ ٹیکس اکانومیز کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں پہ ٹیکس دینے کے بعد یہ ساری چیزیں میرے ویسٹڈ رائٹ میں آ جاتی ہیں. اور یہی جو بگاڑ ہے، یہ بگاڑ جو ہے حکومت صحیح نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے پا رہا جس کے لیے لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف کہ اپنے ایز اے ٹیکس پیئر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس دیا ہے تو ہمیں یہ چیزیں واپس مل دیں. جب تک حکومت ٹیکس فائلر اور نان ٹیکس فائلرز کو بہت زیادہ ان کو اندر تفریق نہیں کرے گی، جب تک یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی چلتی رہیں گی. اور حکومت کو چاہیے کہ ٹیکس فائلر کو فیسیلیٹیٹ کریں اور جو نان ٹیکس فائلرز ہیں ان کے ساتھ اپنی پوری سورس، اپنی پوری جو وزڈم ہے اس کو لگا کے ان کو اس نیٹ میں لے کے آ جائے تاکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ان سے لیا جا سکے اور عام آدمی پہ، عام عوام پہ خرچ کیا جا سکے تاکہ ہیو اور ہیو ناٹ کا جو ڈفرنس ہے وہ کم ہو سکے یا ختم ہو سکے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.